یہ دیکھیں نا ایک پورا پیس ہی الگ ہو گیا ہوا ہے. آپ سوچیں کہ ابھی یہ چڑھنا اتنا مشکل ہو رہا ہے تو تب کیا پوزیشن ہوگی. گرمی، دھوپ، اور یہ وہ پاک صاف جگہ ہے. یہ اس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہے. وسلم کو چوٹ آ گئی ہوئی تھی، پہاڑ سے اترے تھے، ظہر اور عصر کا ٹائم ہو گیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آئے تو رسول اللہ علیہ وسلم اس طرف سے آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احد کو حکم دیا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو یہاں پہ جگہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے گائز؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے درود السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو دوستو، جو آج کا ولاگ ہے، آج کا ولاگ بہت ہی اسپیشل ہے اور میں آپ کو زیارت کرانے والا ہوں. آج کی جو ولاگ میں وہ جگہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا، جنگ احد میں جب مسلمانوں کی شکست ہو رہی تھی، جب مسلمان شہید ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک ہی چارہ ہے، ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے ہم یہ کریں کہ پہاڑ کی طرف چڑھ جائیں، پہاڑ کی طرف چڑھ کے اپنا بچاؤ کر لیں، کیونکہ اکثریت مسلمان شہید ہو چکے تھے. تقریباً 100 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے اور کفار نے وہ مین جو جگہ تھی وہاں پہ قبضہ کر لیا ہوا تھا، جنگ کی مین جگہ پہ. تو رسول اللہ علیہ وسلم، یہ اس طرف احد پہاڑ ہے، میں آپ کو وہاں پہ لے کے چلتا ہوں. یہ بلڈنگ بیک سائڈ پہ یہ احد پہاڑ ہے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس طرف گئے اور پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، اور تاکہ مسلمانوں کو مزید شہادتیں نہ ہوں اور مسلمان اپنا بچاؤ کر سکے. تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں. یہاں پہ احد پہاڑ پھٹا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ نے جگہ دی تھی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے تھے جب ان کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اور صحابہ کے ساتھ، اور پہاڑ پر چڑھ گئے تھے. اس جگہ پہ آپ اگر سید شہداء سے آتے ہیں تو 2-3 گلیاں چھوڑ کے اس طرف یہ گلی جا رہی ہے اس پہاڑ کی طرف، اس جگہ کی طرف. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے تھے، اور جس ادھر پاس ہی ایک جگہ ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ سے اترے تھے تو ظہر اور عصر کی نماز یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے وہاں پہ ادا کی تھی، وہاں پہ پڑھی تھی. تو پھر جب مسلمان پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں، مسلمانوں نے پہاڑ پہ چڑھ کے اپنا بچاؤ کیا، تو ابو سفیان جو کہ تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب تو ہم ان کا ادب سے نام لیں گے کیونکہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، تب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا. تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کا ارادہ تھا کہ انہیں پیچھے چلتے ہیں اور جا کے نعوذ باللہ قتل کرتے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ نہیں، ہم پیچھے نہیں جائیں گے. وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے ہیں، اوپر سے وہ پتھر پھینکیں گے اور ہمارے گھوڑے وہ زخمی ہو سکتے ہیں اور ہمارے سپاہی مر سکتے ہیں. تو ابو سفیان کی اس اتفاق کر کے اس بات سے تو پھر وہ واپس آ گئے تھے، وہ پیچھے نہیں گئے تھے. تو میں ابھی آپ کو وہاں پہنچنے والا ہوں، تقریباً پہنچ کے تو وہاں پہ میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں. یہاں پہ احد پہاڑ نے رسول اللہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں میں احد پہاڑ کی عظمت پہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، جگہ دی تھی. جو کہ آپ نے سنا ہی ہوگا، احد پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بہت زیادہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پہاڑ کو. تو یہ میرے پاس ہی ہے تقریباً، میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں. یہ جب آپ سیدھے شہداء سے آتے ہیں، سیدھے ہی تو 2 گلیاں چھوڑ کے تو ساتھ رائٹ سائڈ پہ ایک گلی آتی ہے اندر پہاڑ کی طرف نا. جب آپ اس طرف سے آتے ہیں تو سیدھا بالکل آپ کو ٹکر پہ لے آتی ہے. تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو اوپر وہ چھوٹی سی غار نظر آ جائے گی. یہاں سے بھی نظر آتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ غار نظر آئے گی. یہاں پہ سلام کو پناہ دی گئی تھی. وہ اوپر جا کے آج انہوں نے بند کر دی، یہ پہلے کھلی تھی لیکن میں جا کے وہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ جی میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں. یہاں پہ دوستو یہ میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں. یہ احد پہاڑ ہے، وہ آپ کو غار نظر آ رہی ہے. یہاں سے احد پھٹا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت میں آتا ہے کہ اس نے جگہ دی تھی. ابھی میں نیچے ہوں تو میں پہلے آپ کو نیچے والا ایریا دکھا لوں. میں سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں، وہ جگہ دکھاؤں گا ابھی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ادا کی تھی، ظہر اور عصر کی نماز ادا کی تھی. مسجد الفس ہے، وہاں پہ چلتے ہیں. میں آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں، وہ دکھاتا ہوں. تو
یہ آپ جب احد اوپر جانے سے پہلے نیچے ہی ہے، تو لوگ وہاں پہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آگے چلتے ہیں، میں جا کے ایک اور پوائنٹ بھی ہے، وہ جگہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، لیکن اس کا کنفرم نہیں ہے، اس کا کہیں بھی لکھا روایت میں نہیں ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے وہ تو وہاں پہ تھا نا جہاں پہ جنگ ہوئی تھی، لیکن ادھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے آئے تھے، اپنے کو چھپانے کے لیے آئے تھے۔ احد پہاڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پڑھ کے وہاں پہ اگر احد پہاڑ کے اوپر چڑھیں گے تو وہاں پہ ہمارا بچاؤ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہم یعنی کفار نے کافی زیادہ چڑھائی کر دی تھی، تو احد پہاڑ میں چھپ کے وہاں پہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ کیا تھا، بچاؤ کیا تھا۔ تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نیچے آئے ہیں، آگ بہت زیادہ تھک گئے ہوئے تھے، تھکن کی وجہ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ زخمی حالت میں تھے، اور اس جگہ پہ بیٹھ کے، یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیٹھ کے دو نماز فرض ادا کی تھی، ظہر اور عصر کی نماز ادا کی تھی۔ یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے، آپ یہاں پہ اس کی ویڈیو روک کے آپ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے جی مسجد الفتح، یہاں پہ آپ ویڈیو روک کے اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ پاک صاف جگہ ہے۔ یہ اس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جب پہاڑ سے اترے تھے، جب بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ آ گئی ہوئی تھی، پہاڑ سے اترے تھے، ظہر اور عصر کا ٹائم ہو گیا ہوا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیٹھ کے، یعنی کھڑے نہیں ہو سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے یہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی تھی صحابہ کرام کے ساتھ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ایک ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ خواہ جنگ کی حالت میں ہو، خواہ کسی بھی حالت میں ہو، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز ہر حال میں ادا کرنا لازم ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، یعنی آپ نماز کسی بھی حالت میں ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ مسجد الفتح ہے، جس کے بعد یہاں پہ اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو ابھی چلتے ہیں وہاں پہ، وہ جگہ پہ، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھے تھے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، تو احد پہاڑ نے پھٹا تھا وہاں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی تھی چھپنے کے لیے۔ قربان جاؤں سبحان اللہ احد پہاڑ پہ، کہ جو اتنی زیادہ محبت کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپنے کے لیے جگہ دی تھی۔ وہ تھوڑی اونچائی پہ ہے، تو وہاں پہ پہاڑ چڑھنا پڑے گا ہمیں، میرے ساتھ رہیں، میں انشاءاللہ آپ کو وہ دکھاتا ہوں، ساتھ ساتھ میرے ساتھ رہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں احد کی عظمت پہ، جس نے خود کو تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس احد کو نے کیا پکارا ہوگا رسول اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہ آئے ہیں اور میں اس کو چھپنے کے لیے جگہ دے رہا ہوں، مجھے جان دیں تاکہ میں پھٹوں، تو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ چھپ سکیں اور میں ان کی حفاظت کر سکوں۔ قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا پہاڑ کو کہ الگ ہو جاؤ اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دے دو۔ آپ سوچیں کہ کیا کیفیت ہوگی، کیا گزری ہوگی احد پہ بھی، جب جو اتنی زیادہ محبت کرتا تھا احد رسول اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ جب اس کو پتہ چلا ہوگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جب اس سے
دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، تو قربان جاؤں، کیا گزرے ہوگی احد پہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آپ نیچے سے آتے ہیں، یہاں سے اس طرف سے وہ دوسری طرف پہ جا کے احد، یہاں پہ جنگ کا مقام ہوا تھا، اور اتنا زیادہ پیدل چل کے تقریباً 1 کلومیٹر ہوگا، پیدل چل کے بیک چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آئے، اور آ کے تو یہاں پہ اپنا بچاؤ کیا تھا. آپ سوچیں کہ ابھی یہ چڑھنا اتنا مشکل ہو رہا ہے، تو تب کیا پوزیشن ہوگی، گرمی، دھوپ. اور کئی روایت میں آتا ہے کہ صبح کے نکلے ہوئے تھے، صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے جنگ کے لیے آگے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا، اور کچھ میں کہیں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز ادا کر کے، یعنی وہی صبح کا ٹائم ہی تھا لگ بھگ. تو یہاں پہ ظہر عصر تک یہاں پہ رہے. ساری جنگ ختم ہونے کے بعد جب یہاں سے جب کفار تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ پیچھے جائیں اور نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیا جائے، مسلمانوں کو قتل کیا جائے. تو رسول اللہ اس طرف سے آئے اور آ کے پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور چڑھ کے یہاں پہ پہاڑ پھٹا، کیونکہ سارا برابر ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پہاڑ سارا برابر ہے، دور دور سے نظر آ رہا ہے، دور دن کا ٹائم تھا ویسے بھی، تو دور سے نظر آ رہا. تو یہاں سے احد پہاڑ پھٹا، اور احد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احد کو حکم دیا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو یہاں پہ جگہ دو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ زخمی تھے، زخمی حالت میں تھے، دانت مبارک شہید ہوئے تھے، کافی زیادہ خون بہہ چکا تھا. تو یہ میں پہلے میں آیا تھا کافی عرصہ پہلے یہاں پہ زیارت کرنا، تب یہ اوپن تھا، کھلا تھا، اور یہ دیکھیں نا ایک پورا پیس ہی لگ ہو گیا ہوا ہے، ایک پورا پیس ایک سائڈ پہ لگ ہو گیا ہوا ہے، اور یہاں سے کبھی گر بھی نہیں سکتا. یہ تب پھٹا تھا، یہاں سے بہت پیاری خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس طرف مدینہ سٹی ہے سارا، جو مدینہ اس طرف ہے. احد کے بیک پہ بھی کچھ ابھی بن گیا ہوا ہے، ہرات جو ان کا ادھر بن گیا ہوا. تو یہ سارا مدینہ، وہ نیچے میں نے ابھی آپ کو مسجد الفسح دکھائی ہے، یہاں سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے، پتہ انہیں فیل ہو گیا کہ اب سیف ہیں ہم. تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ اب واپس چلتے ہیں، ابو سفیان نے کہا تھا ہم واپس چلتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، تاکہ ابھی تو ہم نے بدلہ لے لیے، 70 شہید کر دی ہیں، 100 شہید کر دی ہے، ٹوٹل 100 ہوئے تھے، جس میں سے 70 انصار تھے اور 30 مہاجرین تھے. تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم نے بدر والا بدلہ لے لیا اور اب ہم واپس چلتے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ان کو قتل کر کے جائیں گے. اس میں بحث مباحثہ ہو گیا ان کا. پھر ابو سفیان سینئر سردار تھے، انہوں نے کہا، یہ گھوڑ سوار تھے، جنگجو تھے حضرت خالد بن ولید. تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر ہم ان کے پیچھے جائیں گے تو یہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور ہمارے گھوڑے مر جائیں گے اور ہمارے آدمی زخمی ہو جائیں گے، تو لہٰذا ہم نے بدلہ لے لیا ہے، تو ابھی ہم واپس چلتے ہیں. جب ابو سفیان وہ واپس گئے ہیں، کفار واپس گئے ہیں، تو ابھی یہاں سے نیچے اترتے ہیں. کفار واپس گئے ہیں تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بعد میں نیچے اترے ہیں. ظہر اور عصر کی نماز وہاں پہ نیچے مسجد الفسح میں پڑھی ہے، اور وہاں صحابہ کو اکٹھا کیا. اور اتنے تھک گئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے پہاڑ چڑھنا زخمی حالت میں، اور پھر اترنا، پھر دوپہر کا ٹائم. تو اترے ہیں جب، تو جا کے وہاں پہ ظہر اور عصر کے فرض ادا کیے تھے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قربان جاؤں کہ نماز کسی بھی حالت میں آپ نہیں چھوڑ سکتے، نماز کسی بھی حالت میں آپ ترک نہیں کر سکتے. یہ ہمیں ایک بہت بڑا درس دیا ہے کہ چاہے جنگ ہو، چاہے کربلا کا موقع ہو، چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے ہوش ہو گئے ہوئے تھے، جب تلوار ماری گئی تھی، جب فوت ہونے سے پہلے، تو روایت میں آتا ہے کہ بے ہوش ہوئے تھے، اٹھ نہیں رہے تھے، ہوش نہیں کر رہے تھے. تو جب حضرت عمر کے کان میں آواز پڑی، کیا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو فوری آنکھ کھل گئی،
پوری اس طرح آنکھ کھلی کہ جیسے آنکھ لگی نہیں تھی، جیسے سوئے نہیں تھے. یعنی چاہے نزاع کا وقت طاری ہو، چاہے کوئی بھی ٹائم ہو، چاہے احد کا موقع ہو، چاہے بدر کا موقع ہو، چاہے کربلا کا موقع ہو، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. تو یہاں سے اتر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز پڑھی تھی کہ فرض ادا کیے تھے. تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. وہ میں نے جگہ دکھائی ہے آپ کو، یہاں پہ احد پہاڑ پھٹا تھا. آپ یہ دیکھیے، ابھی بھی دیکھ لیں کہ یہ بالکل الگ ٹکڑا ہے، ایک سائڈ کو ہے، وہ ایک سیدھا کا سیدھا ستون کی طرح کھڑا ہے، اندر سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ بالکل بھی نہیں جڑا ہوا. میں نے خیر اندر سے دیکھا ہوا، اس کو پہلے دیکھا تھا میں نے. تو یہ احد پہاڑ تھا جو میں نے آپ کو دکھایا آج. مسجد فتح دکھائی ہے، مسجد الفتح دکھائی ہے. آپ جب بھی یہاں پہ آئیں اس طرح کی چیزیں زیارت کیا کریں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ انفارمیشن لیں یہاں پہ پاس لوگوں سے، آپ پوچھیں، آپ کے پاس نالج آئے. اور جو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جگہ کی نسبت ہے آپ وہاں پہ آئیں اور آ کے زیارت کیا کریں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو مزید محبت بڑھے، آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کی محبت رسول اللہ سے زیادہ ہو. تو آئی ہوپ یہ ولاگ آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا. اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں. جیسے آپ کے پاس کوئی میں اس کی مزید انفارمیشن ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. آپ کے پاس مزید کوئی انفارمیشن ہے تو مجھے ضرور بتائیے. اب ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. آج کے لیے اللہ حافظ.